وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین سورۃ التوبہ آیت نمبر 121 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وعدی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا مثلاً ایک کھجور یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں تو ان کا رائے خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہے۔ جہاد میں مال خرچ کرنے اور جہاد میں شریک ہونے کے باکثرت فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک اگر دانہ خرچ کرے گا تو 700 گنا تک وہ اجر پائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہیں اس سے کیا دنیا بھی اور دنیا کے اندر جتنے بھی اشیاء ہیں ان سب سے بہتر کیا ہے؟ جہاد کے اندر شریک ہونا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ذمہ داری میں ہیں۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دیا جائے گا یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ وما کان المؤمنون، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں کہ اس طرح شدید حرج ہوگا۔ تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں فقاہیت حاصل کریں اور اس کے اصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو کہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے کہ قبائل عرب میں ہر قبیلے سے جماعتیں تاجدار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہیت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام دریافت کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز زکوٰۃ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مأمور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے
وہ ہم میں سے ہے اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کے احکام کا عالم اور قوی ہادی بنا دیا جاتا۔ یعنی جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایسی تربیت فرماتے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص معلم بن جاتا، لوگوں کی تربیت کرتا، لوگوں کا مربی بن جاتا۔ اور یہی ذمہ داری آج اس امت پر بھی عائد ہے، اس امت کے علماء اور ہر ایک شخص پر عائد ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دین سیکھنے کا موقع عطا کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے وقت سے وقت نکال کر علم دین حاصل کرے اور پھر وہ اپنی ذمہ داری اپنے علاقے کے اندر، اپنے عزیز و اقربا کے اندر آ کر پوری کرے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس اپنے فراغت کو قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو کہ اگر کسی کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو جو اللہ نے اسے وقت دیا ہے اس کو غنیمت سمجھے اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس وقت کو اللہ کی دہلیز پر گزارے، علم حاصل کرنے اور لوگوں کو دین متین سکھانے کے اندر گزار دے۔ کیا پتہ کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر کئی خاندانوں کا، کئی افراد کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا جائے اور پھر وہ اپنا وقت نکالنا چاہے تو اسے فرصت نہ ملے۔ تو اس سے جو فراغت کا وقت میسر آئے تو اس فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھا جائے اور اس وقت کو اللہ کی دہلیز پر گزارنے، دین سیکھنے، دین سکھانے کے اندر لگایا جائے۔ دیکھیں، علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض اور واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہیں اور اسے درپیش ہیں، ان کا سیکھنا فرض عین ہے۔ جیسا کہ نماز ہے، نماز بندہ مومن پر فرض ہے بلوغت کے بعد، تو نماز کے مسائل، نماز سے پہلے طہارت ہے، طہارت کے مسائل سیکھنا بندہ مومن پر فرض۔ نکاح کر لے تو اس کے بعد طلاق اور نکاح کے مسائل سیکھنا بندہ مومن پر فرض۔ اور جس فیلڈ کے اندر وہ جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اگر کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھنا بندہ مومن پر فرض۔ یعنی جہاں جہاں اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کے حرام اور حلال ہونے کے مسائل سیکھنا اس نوعیت کے اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ، یعنی ہر ایک بندے کو عالم بننا یہ ضروری نہیں، ہاں لیکن کچھ افراد کا علم حاصل کرنا مکمل طور پر یہ فرض کفایہ ہے تاکہ اس فرض کفایہ کو ادا کیا جائے اور پھر آ کر لوگوں کے اندر علم کی روشنی کو تقسیم کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کہ ایک شخص اگر پوری رات اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا ہے اور دوسرا شخص اللہ کے قرآن کے کسی آیت کے اندر غور و تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو ایک آیت کے اندر تدبر کرنے والے کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کیا جائے۔ طالب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طالب علم کے لیے راہ چلے کہ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ عبور کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری کا چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بناتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے تو وہ کون ہے؟ فقیہ ہے، مسائل کے اندر عبور حاصل کرنے والا ہے، نئے نئے مسائل اخذ کرنے والا ہے، دین متین کی سمجھ اور بوجھ رکھنے والا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے بہترین شخص ہے۔ اور
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہیں۔ جو فقہ پر عبور رکھتا ہے، مسائل پر عبور رکھتا ہے، وہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے کہ ایک طرف 1000 عابد ہوں اور ایک طرف ایک فقیہ ہو، تو عابد پھر کہیں پھسل سکتا ہے، شیطان کے ورغلانے کے اندر آ سکتا ہے، لیکن جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا بھی محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرتا ہے، اپنی نیتوں کا بھی محاسبہ کرتا ہے، اور وہ اس کی شیطان کی ہر چال کو سمجھ جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں کس کس انداز کے اندر شیطان آیا، ورگلانے کی کوشش کی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس انداز کے ساتھ اس شیطان کا مقابلہ کیا، انبیاء علیہ السلام کے پاس کن کن صورتوں کے اندر آیا، اور انبیاء علیہم رضوان نے کس طریقے کے ساتھ شیطان کا مقابلہ کیا۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ہر بندہ مومن پر فرض ہے، مرد اور عورت پر۔ نماز، روزہ، حج، جو مسائل، جن مسائل کا وہ مکلف بنتا جاتا ہے، ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارے عرف کے اندر بہت سارے لوگ اس وجہ سے علم حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو پھر تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تو اگر پھر ہم علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم تو زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا، کہ جو علوم اس پر فرض تھے اور اب اگر ان کے اندر کوتاہی برتا ہے، ان کے اندر کوتاہی کرتا ہے، تو اس کو دگنا گناہ ملتا ہے، ایک عمل نہ کرنے کا اور دوسرا علم حاصل نہ کرنے کا۔ اور اگر کوئی اس نیت سے علم حاصل نہیں کرتا کہ میں نے علم حاصل کر لیا تو اب مجھ کو عمل کرنا پڑے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل نہ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ جاہل ٹھہرا جائے، تو یاد رکھیے گا اس کو دگنا گناہ ملے گا۔ اس طریقے سے علم حاصل نہ کرنے سے کوئی بھی انسان بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو عمل لا علمی کی بنیاد پر رہ جائے، کہ جس کا علم ہی نہ ہو، تو وہ تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں، اللہ ضرور معاف فرمانے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے واضح بیان فرما دیا کہ علم حاصل کیا جائے، ہر انسان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، کہ بہت سارے علوم فرض اور بہت سارے واجب، تو لہٰذا جتنا علم فرض ہے اتنا علم ہر حال میں سیکھا جائے، چاہے جائے کہ انسان کس عمر میں پہنچ جائے، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اس حصے کے اندر رہتے ہوئے علم حاصل کرنا بندہ مومن پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ ہمیں باعمل بنائے اور علم نافع اور عمل صالح نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔